علیکم ناظرین، پروگرام کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کنزا بشیر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایسا کیریئر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور ایک ایسا کیریئر ہے جس سے ہماری نوجوان نسل پاکستان کی معیشت میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور آج کا کیریئر جو ہے وہ ہے سروسز انڈسٹری۔ سروسز انڈسٹری ہے کیا، یہ آپ کو بتاؤں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت معروف کنسلٹنٹ جاوید افسر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم جاوید افسر صاحب آپ کو۔ میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس کیریئر کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کیریئر کے جو ان سے مثبت اثرات کیا ہیں ہمارے معاشرے میں آج؟ بنیادی طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سروس انڈسٹری یا ہے کیا یہ، اور اس کے بارے میں ہماری آگاہی کیوں کم ہے۔ سروس انڈسٹری بنیادی طور پر خدمات کی فراہمی ہے۔ خدمات کی فراہمی کسی شعبے میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں اس کے بہترین نتائج پھر آگے آپ کی معیشت میں آتے ہیں۔ سروسز انڈسٹری میں بے شمار شعبہ جات ہیں جو مل کے اس انڈسٹری کو بناتے ہیں، اور اس میں پھر جو اس کے لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف انداز میں ٹریننگ لے کر اس کا حصہ بنتے ہیں۔ پاکستان کی جو سروس انڈسٹری ہے وہ انتہائی کمزور ہے، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، اور ہم بنیادی طور پر انہی مسائل کی وجہ سے نہ ہماری معیشت گرو کر پا رہی ہے، اور نہ ہی ہم بین الاقوامی طور پر ہم ان کا مقابلہ کر پا رہے ہیں۔ سروس انڈسٹری کے جو شعبہ جات ہیں جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں، ان میں سب سے بڑا جو شعبہ اس میں وہ ہاسپٹیلٹی کا آتا ہے، جس کو ہم ہوٹلنگ عرف عام میں کہتے ہیں، لیکن ہوٹلنگ اس کا ایک کمپوننٹ ہے۔ ہوٹلنگ ہے، ریسٹورنٹ ہیں، بار ہیں، ریزورٹس ہیں، اور اس سے متعلقہ جتنے شعبے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا شعبہ جو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، ایئر لائن کا شعبہ وہ بھی اس میں آتا ہے، آپ کی جو ایئرپورٹ پہ جتنی سروسز آتی ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں، سیلز کی جتنی سروسز آپ کی آتی ہیں وہ ساری خدمات کی فراہمی میں آتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو آپ کے صحت کا شعبہ ہے اس میں جو خدمات کی فراہمی ہوتی ہیں، جو لوگ اس سے منسلک ہوتے ہیں وہ بھی سروسز سے منسلک ہیں، تو اس لیے اس کا حجم بہت بڑا ہے آپ کی معیشت میں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس کو جوائن کرنے کے لیے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور جوائن کرنے کے لیے کون سی مخصوص ٹریننگ رکھی گئی ہے؟ ہاں، اس کو جوائن کرنے کے لیے اس کے جو شعبہ جات ہیں ان کی الگ الگ سے ان کی تعلیم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اگر آپ صحت کے شعبے میں جاتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صرف ان لوگوں کو کہ جو صحت کے پروفیشنل ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں ان کو ہم نے سروسز پہ لگا دیا ہے، حالانکہ ان کا کام مکمل طور پر مریض کے ساتھ جو میڈیکل کے شعبہ جات ہے یا میڈیکل ہینڈلنگ ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ہے، جو اس کے لواحقین کے ساتھ معاملہ ہے یا ان کو جو سروسز ہوتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس لوگ موجود نہیں ہوتے، تو جس وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف ہسپتالوں میں اور پرائیویٹ شعبوں میں۔ اس کے بعد ہماری ایئر لائن انڈسٹری ہے جو کہ ایک بڑی آرگنائز انڈسٹری ہے، اور اس میں اس کی ٹریننگ باقاعدہ دی جاتی ہے۔ جیسے ایئر ہوسٹس ہیں یا اسٹیورڈ ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور انتخاب کرنے کے بعد پھر ان کو باقاعدہ ٹریننگ پہلے دی جاتی ہے، اور ٹریننگ دینے کے بعد پھر ان کو اس کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو سب سے اس انڈسٹری کا سب سے بڑا جو شعبہ ہے وہ ہاسپٹیلٹی ہے۔ ہاسپٹیلٹی ایک ایسا شعبہ ہے کہ اگر اس کو صرف ہم آرگنائز کر لیں اور اس پہ توجہ دے لیں تو ہمارے پورے ملک کی معیشت اس پہ چل سکتی ہے۔ دنیا میں بے شمار ملک ایسے ہیں کہ جو صرف ایک ہاسپٹیلٹی پہ رن کر رہے ہیں اور اپنی معیشت کو اس کے ذریعے سہارا دے کے کھڑے ہیں، لیکن ہمارا یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، اگر کوئی ہیں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں تو وہ بہت تھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری گرو نہیں کر رہی۔ اس کے بعد پھر سروسز کا جو معیار ہے ہمارا ٹرانسپورٹ میں وہ انتہائی کمزور ہے، انتہائی ان آرگنائزڈ ہے، اور اس میں آپ بالکل یہ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر آپ کو کوئی اچھی سروسز ملیں گی یا کوئی اچھے لوگ ملیں گے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس میں مقابلے کی فضا پیدا نہیں کی، اور جو پچھلے کچھ سالوں سے اگر ہوئی ہے تو وہ بہت تھوڑی ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کمپنیز آئی ہیں جنہوں نے اپنے جو سٹاف ہے اس کو تربیت کی ہے، اپنے ٹرمینل اچھے بنا لیے ہیں، اپنے ڈرائیورز کو اور اپنے جو ہینڈلنگ سٹاف ہے ان کو اچھا کر لیا ہے۔ سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کچھ سٹاف ایسا ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور کچھ ایسے بیچ میں افراد ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، دونوں میں سے کون سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ دونوں کا اثر ہوتا ہے، اور آپ نے دونوں کو ٹریننگ دینی ہے۔ سروس انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس میں آپ کو ایک کلینر کو بھی ٹریننگ دینی ہوتی ہے، اس کا بھی ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے کلائنٹ پر ہوتا ہے، اور اس کے آپ کا انٹریکشن آپ کے کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اپنے کلینر کو بھی
جو آپ کا ایک صفائی کرنے والا پرسن آفیسر ہے، سے لے کے کلینرز تک کلینر سب کو تک ٹریننگ ٹاپ دی سے جائے۔ لے کر لوور لیول تک آپ جی۔ نے سروسز انڈسٹری میں ان لوگوں کو پہلے ٹرین کرنا ہوتا ہے، ٹرین جی۔ کرنے کے بعد پھر آپ ان سے رزلٹ جی۔ لیتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان شعبہ جات میں ایسے لوگوں کو داخل کر دیتے ہیں یا ان کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہوتا، دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے پھر ہمیں مسائل کا سامنا کرنا جی۔ پڑتا ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ پاکستان میں اس کا حجم کتنا وسیع ہے، یہ چھوٹی سی انڈسٹری ہے بس؟ میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ یہ انڈسٹری مختلف شعبہ جات پر مشتمل ہے، ہاں جی۔ تو اس لحاظ سے اس کا حجم بہت بڑا ہے، جی۔ بہت ہی بڑا ہے، اور صرف اگر اس ایک سروسز پہ ہم توجہ دے لیں تو ہماری ملک کی معیشت اور بہتر وسیع ہو پیمانے سکتی پہ ہے۔ پھیل چکا ہے پاکستان میں یا ابھی بس مخصوص جگہوں پہ ہے؟ پھیلنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، ہاں جی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا۔ جی۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے وہ جیسے آپ کے ہاسپٹل موجود ہیں، آپ کی ایئر لائنز موجود ہیں، آپ کے ایئرپورٹس موجود ہیں، ہوٹل ریسٹورنٹ موجود ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹ موجود ہے، یہ ساری سروسز انڈسٹریز ہیں، لیکن وہاں پر جو آپ سروسز دے رہے ہیں ان کا معیار پور ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پورا معاشرہ جو ہے انحطاط کا شکار نظر آتا ہے۔ جی۔ اچھا سر، اس انڈسٹری کا حصہ بننے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ اس انڈسٹری کا ابھی تک جو پاکستان میں جو چند ایک شعبہ جات ہیں ان میں کچھ ٹریننگ اویلیبل ہے۔ اس کے لیے ہاسپٹیلٹی سب سے بڑا ہے۔ جی۔ ہاسپٹیلٹی کے بڑے شہروں میں کچھ کالجز وغیرہ ہیں، کچھ انسٹیٹیوٹ ہیں کہ جو اس کی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس ٹریننگ کے بعد ان اسٹوڈنٹس کو یا ان بچوں کو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں جاب بھی مل رہی ہیں، بلکہ جاب زیادہ ہیں اور وہ لوگ تھوڑے ہیں، اس لیے ہمیں ٹریننگ کی ضرورت زیادہ ہے۔ جی۔ اچھا سر، ٹورزم ایک انڈسٹری ہے، اس میں سروسز انڈسٹری کی کتنی وہ جگہ ہے کہ کتنی مداخلت اس کے بیچ میں آ جاتی ہے، کتنا اس کا پارٹ ہے جو بیچ میں ٹورزم انڈسٹری کو بھی دیا جاتا ہے؟ ٹورزم انڈسٹری بیس ہی سروسز پہ کرتی ہے۔ ہاں جی۔ آپ نے اکثر کیا، بلکہ اب ہمارے ہاں یہ کام سی بات جیسے سر نیوز میں پچھلے دنوں بھی دیکھنے کو ملا ہوگا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ٹورزم کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمارے تقریباً ہر سیزن میں ہوتا ہے کہ مری کا نیوز میں اکثر آتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بڑی کمپین چلائی جاتی ہے کہ جب ہمارے ٹورسٹ مری میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہاں کو اچھا سلوک نہیں کیا جاتا یا مسائل کا شکار رہتے ہیں وہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو وہاں کا سٹاف ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے، ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی کہ آپ نے اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے ٹورسٹ کے ساتھ ان کو کس طرح بیہیو کرنا ہے، ان کو سروسز کون سی ویل دینی ہے۔ مینرڈ نہیں ہوتے ہیں، ان ایتھیکل ہوتے ہیں۔ وہی تو بات ہے کہ ان کو اس چیز کی ٹریننگ دی ہی نہیں گئی، اور جو یہ سروس انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جو شخص اس کی ٹریننگ لے لیتے ہیں اس کا امپیکٹ نہ صرف ان تک رہتا ہے بلکہ وہ اس کو پوری سوسائٹی تک لے کے جاتے ہیں۔ اور سر کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں نا جو خود ہی سے اٹھ کے بنے ہوتے ہیں، مطلب کوئی بھی جیسے آپ کے وہ اپنے سے ہی ان کو وہ دیتے رہتے ہیں، ڈائریکشنز دیتے ہیں، ایسے نہیں ایسے ہے، ان کی ٹریننگ تو نہیں ہوئی ہوتی نا؟ نہیں ہوتی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بالکل ان آرگنائز سیکٹر ہے، اس میں کوئی ٹریننگ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، سوائے چند بڑے جو ہوٹلز ہیں یا ریسٹورنٹ ہیں، یہ بڑے شہروں میں کھل گئے ہیں، وہ ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس میں لوگ ہیں، اور وہی جگہیں آپ کو بنیادی طور پر ہم جب ہوٹلز میں یا ریسٹورنٹ میں یا ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہم وہ چیز کھانے یا اس کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، ہم اپنے ٹائم سپینڈ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ایک سروس لینے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے جو پرووائڈر ہے اس کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ یہاں کھانا کھانے نہیں آئے، یہ یہاں رہنے نہیں آئے، ایک اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اس حساب سے پھر ان کو سروسز دے گا، لیکن یہی چیز ان کو پتہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ مسائل کا شکار خود بھی ہوتے ہیں اور ان کے کسٹمر بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹورزم کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، باقی دنیا میں اس طرح ہے کہ ان کے ٹورزم کے دو شعبے ہوتے ہیں، ایک انٹرنیشنل ٹورزم ہے آؤٹ سائڈ سے جو ان کے پاس آتی ہے، اور ایک ان کی لوکل ٹورزم ہوتی ہے جو کہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، اور ساری دنیا میں یہ ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے لوکل ٹورزم کو انکریج کرتے ہیں، لوکل اپنے لوگوں کو کہ وہ ٹورزم پہ جائیں، اپنے چھٹیاں پہ جائیں، اپنا ٹائم سپینڈ کریں، ریلیکس ہوں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا کلچر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو فضول سمجھا جاتا ہے، یہ وقت کا اور پیسے کا ضیاع سمجھا جاتا ہے۔ اب جب تک آپ لوکل ٹورزم کو پروموٹ نہیں کریں گے، اور لوکل ٹورزم پروموٹ نہ ہونے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سروس انڈسٹری میں تربیت کا فقدان ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے، فیملی کے ساتھ جائیں گے، بچوں کے ساتھ جائیں گے، ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں سہولیات نہیں ملتی، ہم کیا کریں؟ ان مسائل سے بچنے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں۔
اور سر یہ بڑی جگہوں پہ نہیں، پبلک پلیسز پہ بھی ایسے ہی جی دیکھنے کو ایسے ہی ملتا ہے، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی جگہ پارکس جیسے ہو جاتی ہیں، جی ہاں ایسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے جی کہ وہ ان کے آپ ساتھ دیکھیں کہ اچھا سلوک نہیں کیا پارکس جاتا۔ میں جو آپ کے جو سٹاف ہے، جو جی۔ کینٹینز ہیں، جو وہاں پر ہٹس ہے، جو بھی ہے، وہ سروس انڈسٹری کا حصہ ہیں. ہاں جی آپ وہاں ٹورسٹ ہیں، وہ آپ کو سروسز دے رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی. جو بچوں کے پلے لینڈز ہیں یا کچھ اور جگہ ہیں، وہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے وہ انٹرینڈ ہوتا ہے. ان کو وہ یہ اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ ہمارے کسٹمر ہیں، ہم نے ان کو سروس پرووائڈ کرنی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور وہاں جاتے ہی نہیں. جی سر، یہ سروس انڈسٹری جو ہے ہمارے جو مختلف شعبہ جات ہیں، اگر ان میں ہر فرد جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لے تو اس کے کیا فوائد دیکھنے کو ملیں گے؟ سب سے پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کا جو معاشرے کا ایک اخلاقی طور پر جو ایک کینوس ہے، جس کو ہم ہر روز کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جی اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، جی ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ اس میں بہتر ہو جائیں گے. اور سر اس کو ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ سروسز انڈسٹری جو سی ہے ہر فرد کا حصہ بن جائے؟ اس کے اقدامات افراد تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو حکومتی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں، حکومت کو ایسی پالیسیاں بنانی پڑیں گی، جس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہماری حکومت اگر کرتی بھی ہے، جو بھی حکومت جس دور بھی آئے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس انفراسٹرکچر پہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ نظر آتا ہے، جیسے روڈ ہو گئے، پل ہو گئے، کوئی اور بڑی چیزیں ہو گئی، نظر آنے والی چیزیں. جو سافٹ ایسٹ ہیں آپ کے، ہیومن ایسٹ ہیں جو آپ کے، ان پہ پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا، ان کی ٹریننگ کا، ان کی ایجوکیشن کا بندوبست نہیں کیا جاتا. جب تک آپ اپنے سافٹ ایسٹ پہ سرمایہ کاری نہیں کریں گے، ان کے لیے پالیسیز نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ اس میں بہتری کی کوئی جی گنجائش بالکل سر، نہیں ہر دیکھ کام کے سکتے. لیے ایک پالیسی بننی چاہیے تاکہ وہ کام ایک لائن سے چل سکے. ناظرین اسی پر مزید گفتگو کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ٹیک اے بریک. What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ سر ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ مجھے بتا رہے تھے، ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ حکومتی سطح پر سروس انڈسٹری کی ایسی کیا تعلیمات ہیں اور ان تعلیمات کو لینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ حکومتی سطح پہ اس میں جو ٹریننگ جو انتظام کیے گئے ہیں وہ ٹیوٹا کے ذریعے کیے گئے ہیں، جی اور اس میں بڑے محدود ہیں. سروس انڈسٹری میں جس طرح میں آپ کو بتایا کہ بہت وسیع ہے، ہاں جی اس کے شعبہ جات بڑے وسیع ہیں. انہوں نے صرف اس میں کچھ ہاسپٹیلٹی کے ریلیٹڈ کورسز انکلوڈ کیے ہیں اور کچھ کوکنگ کے کورسز انکلوڈ کیے ہوئے ہیں. بٹ اتنا ہے کہ چلیں نہ ہونے سے کچھ ہے وہ بہتر ہیں، اور کچھ انہوں نے کچھ اور ایسے شعبہ جات ہیں جیسے پلمبنگ ہے یا کچھ اور، وہ ٹیکنیکل پہ آ جاتے ہیں. ان کی انٹریکشن ٹریننگ جو ہے، جو سروس پرووائڈنگ ٹریننگ ہے، وہ وہاں پر ان کو پرووائڈ نہیں کی جاتی. جبکہ یہ جو چھوٹے سٹاف ہیں، یہ جو آپ کے پلمبنگ کا کام ہو گیا، الیکٹریشین کا کام ہو گیا، یہ بنیادی طور پر سروسز کے کام ہیں. ان کو وہ تو سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پائپ کس طرح لگانا ہے یا یہ اپنے الیکٹرک کا کام یہ کس طرح کرنا ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے، وہ کون سے مسائل آپ کو آئیں گے یا کس طرح آپ کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے، اور اس میں ٹیوٹا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. وہ کسی حد تک وہ کچھ چیزیں دے رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس میں دے رہا ہے، وہ کافی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اس انڈسٹری کی کہ ہمیں انٹرینڈ لوگ لینے پڑتے ہیں اس انڈسٹری کو، اور ان کو پھر آگے کرنا پڑتا ہے. آپ صرف ریسٹورنٹ انڈسٹری کو دیکھ لیں کہ جو بڑے شہروں میں ہے، تو انہی کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو ٹرینڈ سٹاف نہیں مل رہا ہوتا. ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ ریسٹورنٹ کا اور ہوٹلنگ کا کلچر بہت زیادہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. یہاں پر بھی ہے، اور اب لاہور سے باہر جائیں، یہ بڑے شہروں سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، جگہ جگہ آپ کو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ملتے ہیں. لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑی جو شکایت آتی ہے وہ ان کی سروسز کی آتی ہے کہ وہاں پر، اور اس سروسز میں ان کا قصور نہیں ہے کہ ان کو ٹرینڈ مین پاور ملتی ہی نہیں. میں نے بے شمار جگہوں پہ خود یہ تجربہ کیا، اور مجھے لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ ہم فلان جگہ پہ گئے، روڈ سائڈ پہ گئے، ایون کہ اس لاہور میں بھی لوگوں نے بتایا
کہ میں خود ایک جگہ پہ ایک ریسٹورنٹ میں تھا, انہوں نے ایک ٹریڈیشنل ایک روایتی قسم کا اپنا ریسٹورنٹ کھولا, ٹھیک تھا ان کا, وہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں, لیکن ان کی جو سروس تھی, جو ان کے جو لوگ تھے وہ اس معیار کے نہیں تھے. تو جب میں نے اس کے اونر سے یہ بات کہی اور اس کی توجہ اس طرف دلائی تو اس کا یہی تھا کہ جی میں کہاں سے لے کر آؤں, مجھے تو لوگ ہی نہیں ملتے, اور میں ان کی ٹریننگ کہاں سے کروں, تو مجھے اپنا کام تو چلانا ہے, اور اس کے لیے وہ پھر ان انٹرینڈ لوگوں سے. میں نے کہا اس سے تو آپ کی یہ متاثر ہو رہی ہے. کہتے ہیں جی بالکل متاثر ہو رہی ہے, لوگ آتے ہیں گلا کرتے ہیں, ساری چیزیں ٹھیک ہیں, میں اپنی پوری محنت کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود یہاں پر آ کر میں رہ جاتا ہوں. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے, بلکہ ضرورت ہے, اور اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے اس میں آ سکتے ہیں, ڈپلوما, سرٹیفکیٹ, ڈگری لیول کے کورسز گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہونے چاہیے, اور گورنمنٹ کالجز میں ہونے چاہیے. تو اس کے بعد اس انڈسٹری میں آپ وہ لوگ کہ جو بغیر کسی ٹریننگ کے یہاں کام کر رہے ہیں, وہ ٹریننگ لے کر جب یہ کام کریں گے تو آپ کی انڈسٹری, آپ کا ملک بہتر ہو جائے گا. اچھا سر, مارکیٹنگ جو ہے کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. سروسز انڈسٹری جو ہے وہ مارکیٹنگ لیول پر اس کا کیا رول ہے؟ سروسز کا جی, سروسز انڈسٹری مارکیٹنگ اس لیے نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی, اس کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اتنی زیادہ مارکیٹنگ کر سکے. اب جو ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, جو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں, ان کو آلریڈی اوور کراؤڈڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنے رومز ہی نہیں ہوتے کہ وہ اس کو اتنے بہت زیادہ مارکیٹ کریں. سیزنل بیس پہ جب ان کا کام ہوتا ہے یا یہاں پر بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو مارکیٹ نہیں کر پاتے, پراپرلی مارکیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ مسئلہ ان کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بڑی ضروری ہے. اب لاہور جیسے شہر میں دیکھیں کہ جو بڑے آپ کے ہوٹلز ہیں, ایک یا دو ہمارے پاس بڑے 4 اسٹار ہوٹلز ہیں, اور لیکن ہماری ضرورت اس سے زیادہ ہے. اور اس میں ان انڈسٹری کے لوگوں سے جب آپ بات کریں, وہ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ گورنمنٹ لیول پہ انڈسٹریز کے مسائل ہیں, اور کچھ سب سے بڑا مسئلہ پھر ان کو وہی آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹرینڈ مین پاور نہیں ملتی. ایک اگر بڑا ہوٹل بناتے ہیں یہاں پر تو اس میں سینکڑوں لوگ چاہیے ہوتے ہیں, مختلف شعبہ جات ہیں, اور ان سارے شعبہ جات کے لوگ یہاں پر ٹرینڈ نہیں ہیں, جس سے وہ لوگ نہیں چل سکتے. جی سر, سروسز انڈسٹری جو ہے اس کی کامیابی اور ناکامی کتنی دیکھی گئی ہے ابھی تک پاکستان میں؟ پاکستان میں ابھی تک تو یہ ایک ناکام انڈسٹری ہے, اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ان لوگوں کی تربیت نہیں ہے, ان کا کوئی انفراسٹرکچر, تعلیم کا کوئی سٹرکچر ہے ہی نہیں. اس میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ ایک ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے, ہوٹلنگ ہے, اس میں جو لوگ آ گئے ہیں, جو ہوٹل مینجمنٹ کی ٹریننگ لے کر آئے ہوئے ہیں, جو مینجمنٹ کی ٹریننگ اور مارکیٹنگ کی ٹریننگ لے کر آئے ہوئے ہیں, باقاعدہ یونیورسٹی سے اچھے لیول پہ ہیں, وہ اس میں گرو کر رہے ہیں. چونکہ اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے تو اس لیے وہ لوگ اس میں بہت زیادہ گرو کر رہے ہیں. اور وہی لوگ یہاں سے ٹریننگ, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, ہمارے کچھ بڑے ہوٹلز ہیں, وہ یہاں لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, ٹریننگ لے کے وہ لوگ یہاں کام کرتے ہیں, 1-2 سال کام کرنے کے بعد گلف میں چلے جاتے ہیں, اور گلف کے جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پر وہ یہاں کے ہمارے پاکستانی ٹرینڈ بچے وہاں پر بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اچھا سر, دوسرے ممالک سے موازنہ کیا جائے اگر تو ابھی تک پاکستان مقابلہ کر پا رہا ہے؟ نہیں, کسی صورت میں بھی ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے. ہر صورت میں ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جو ہم دنیا کی سروس انڈسٹری کے ساتھ یا ان ملکوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنی معیشت کو سروسز پہ کھڑا کیا ہے, جن کے پاس اور کچھ ہے پروڈیوس کرنے کے لیے, ایکسپورٹ کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے اپنی سروسز پہ اپنی کنٹریز کو کھڑا کیا ہوا ہے, ہم ان کے ساتھ کسی طور پہ مقابلہ نہیں کرتے. اور حالانکہ سر اسلام میں بھی ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے, اخلاق سے پیش آیا جائے, یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ہماری بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے, ہماری زندگی کا حصہ ہے, لیکن ہمیں یہاں پر عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں ملتا. بالکل بھی نہیں, کسی لیول پہ بھی نہیں ملتا. اور یہی ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ بھی بن جاتی ہے. اچھا سر, اس کے اقدامات میں ہمیں مستقبل میں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمیں فائدہ ہو سکے؟ اس کے لیے سب سے بڑا جو قدم حکومت کو اٹھانے کی ضرورت ہے وہ تو یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں اس کے لیے ڈگری کورسز کا, ڈپلوما کورسز کا, سرٹیفکیٹ کورسز کا اجرا کیا جائے, اور وہ کورسز نہ صرف بڑے شہروں میں ہوں بلکہ چھوٹے شہروں میں بھی ہوں, کیونکہ اس انڈسٹری کی ضرورت پورے ملک میں ہے, نہ صرف بڑے شہروں میں ہے. تو جب آپ کے چھوٹے شہروں کے لوگ بھی اس پہ کام کریں گے اور یہ ٹریننگ لے لیں گے تو پھر آپ کا فائدہ جو ہے ملکی سطح پر ہوگا, اور پھر ہی آپ اس کو بہتر انداز میں اپنی اس انڈسٹری کو گرو کر سکتے ہیں. اچھا سر, آپ کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا پرسنل آپ کے ساتھ پیش آیا ہو سروسز انڈسٹری کے حوالے سے؟ سروسز انڈسٹری کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ انفراسٹرکچر 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک آپ کا لوکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں جو سٹریس کیا جاتا ہے, جو میں حکومتی سطح پہ لوگوں پہ یا ان لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی روڈ بنی ہوئی ہے, لوگ چلے جائیں,
یہ چیز اویلیبل ہے، لوگ چلے جائیں گے، لوگ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا. ساری دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں وہ دو طرح کے ہو رہے ہیں. ایک لوکل انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے یا ان سہولیات کو جو وہاں کے مقامی افراد استعمال کرتے ہیں، اور ایک مخصوص قسم کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جاتا ہے جو کہ صرف ٹورسٹ کے لیے ہوتا ہے. میں نے سوئٹزرلینڈ میں بھی دیکھا ہے، اٹلی میں بھی دیکھا ہے، فرانس میں بھی دیکھا ہے. فرانس اور اٹلی کی میں آپ کو مثال دوں کہ میں وینس میں تھا، اور وینس جو ہے وہ پانی پر ہے. ہاں جی. وہاں پر کوئی آپ کی بس یا کوئی ٹیکسیز وغیرہ نہیں چلتی، وہاں واٹر بسز چلتی ہیں، ویپریتو. چھٹی کے وقت وہاں پر ان میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہر بندہ آفس سے نکلتا ہے اور انہوں نے اپنے گھروں کی طرف جانا ہوتا ہے. ٹورسٹ بھی اس وقت ہوتا ہے تو آپ کا رش زیادہ ہو جاتا ہے، اور ٹورسٹ کو اس وقت مسئلہ ہوتا تھا اور جو لوکل ہیں ان کو بھی مسئلہ ہوتا تھا، ڈبل رش ہو جاتا تھا. اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کی جو انتظامیہ ہے یا ان لوگوں نے یہ کیا کہ میں آپ کو یہ انفراسٹرکچر اور ٹورسٹ انفراسٹرکچر کی مثال دے رہا ہوں. وہ وپریتو اور واٹر بسز تو چل رہی ہیں، وہ انفراسٹرکچر ایک موجود ہے سہولت دینے کا. اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو وہاں پر ایک ٹورسٹ وپریتو چلا دی. اسی کے ساتھ ہی وہیں پر ہی اسی کنال میں انہی انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے اب جو لوکل وپریتو چل رہی ہے اس کے کوئی 20 سٹاپ ہیں ایک جگہ سے ایک ڈیسٹینیشن سے دوسرے تک جانے کے لیے، اور جو ٹورسٹ وپریتو چل رہی ہے اس کو انہوں نے 5 سٹاپ کر دیے ہیں، اور اس کا جو کرایہ ہے تھوڑا بڑھا دیا ہے. اور اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ٹورسٹ ایک مقام سے دوسرے مقام تک بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، بغیر رش کے جا سکتے ہیں. اور لوکل میں بھی اگر کسی نے جلدی جانا ہو تو وہ تھوڑے پیسے زیادہ خرچ کر کے اس میں بیٹھ کر تو اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کا ٹورسٹ انفراسٹرکچر اور آپ کا لوکل انفراسٹرکچر. اسی طرح پیرس میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں پر انہوں نے ٹورسٹ کے لیے 2 سروسز جو ہیں وہ ہیں، تو لوکل بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ٹورسٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انہوں نے سائیکلنگ کا کیا ہوا ہے کہ سائیکل سٹینڈ جگہ جگہ اویلیبل ہیں. آپ اپنا ایک کارڈ بنوائیں آن لائن ایپ سے، کارڈ آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد آپ اس سٹینڈ پہ جائیں، وہاں پر سکین کریں، آپ سائیکل آپ کو مل جائے گی. اس سائیکل کے ذریعے آپ گھوم سکتے ہیں شہر میں، اگلی جگہ جہاں پر سٹینڈ ہو وہاں جا کر اسے پارک کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ختم. وہاں پر اسی چیز کو انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے الیکٹرک کار کا کانسیپٹ دیا ہے. جگہ جگہ شہر میں سٹینڈ بنا دیے گئے ہیں، روڈ پہ آپ کے الیکٹرک کار کھڑی ہیں، آپ نے کارڈ اپنا جانا ہے، وہاں سکین کرنا ہے، وہ چارجنگ ڈاک اس کا ہٹانا ہے، اور اپنی گاڑی لیجئے وہ اور شہر میں نکل جائیے. جہاں آپ نے وزٹ کرنا ہے، جس جگہوں پہ جانا ہے آپ وہاں پر اپنا کر سکتے ہیں، اور اس سے متعلقہ اس کے قریب وہاں پر اس ایریا میں جہاں پر بھی اس کا چارجنگ ڈاک ہوگا، جو اس کا پارکنگ سٹینڈ ہوگا، آپ وہاں جا کر اس کو لگا دیں گے اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. یہ ٹورسٹ کے لیے ایک سہولت ہے. اب ان دونوں سہولیات کو ٹورسٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کے لوکلز بھی استعمال کرتے ہیں. جو لوکل فیملی کسی نے سائیکل کی ضرورت ہے، کہیں سے مارکیٹ جانا ہو، ویسے کہیں جانا ہو تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. گاڑی کسی کو چاہیے ہو، کہیں جانا ہو، خود کہیں دور جانا ہو تو لوکل بھی وہ یوز کرتے ہیں. یہ ہے ٹورسٹ انفراسٹرکچر اور لوکل انفراسٹرکچر. ہمارے ہاں اس چیز پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی جاتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ہے، جائیں آ جائیں کریں اس پہ. جب تک آپ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پریکٹسز ورلڈ کی ہیں وہ نہیں کریں گے سروس انڈسٹری کی، آپ کے صرف دعوے ہوں گے. سوئٹزرلینڈ کی مثال ہم دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ، ہمارا ملک سوئٹزرلینڈ سے خوبصورت ہے. یہ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کی جو سروسز ہیں آپ اس کا عشر اشیر بھی یہاں پر پروڈیوس نہیں کر سکتے. سوئٹزرلینڈ کے پاس ورلڈ بیسٹ ہاسپٹلٹی انسٹیٹیوٹ موجود ہے جو کہ وہ اپنے لوگوں بھی ٹرین کرتے ہیں اور وہاں سے پوری دنیا کے لیے ٹریننگ جو اویلیبل ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ لوگ ٹرین کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں. پہلے ان کے پاس کام کرتے ہیں اور پھر دنیا ایک نام، ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے ان کا. تو اس لیے آپ تک ان پریکٹسز کو آپ اپنائیں گے نہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جی تو سر آپ کی بات سے میں یہی اخذ کر پائی ہوں کہ کاروبار کوئی بھی شروع کیا جائے لیکن سب سے پہلے سروسز انڈسٹری کی جو ان سے آپ کو تعلیمات لینی لازمی ہوں گی. جیسا کہ ناظرین ہمارے معزز مہمان نے آج ہمیں، جاوید افسر صاحب نے آج ہمیں بہت سے ایسے اہم پوائنٹس ہیں جو ان سے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں سروسز انڈسٹری کے حوالے سے کہ اس کی تعلیمات ہر انسان کے لیے کتنی اہم ہے. اسی کے ساتھ جاوید افسر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ ہمارے مہمان بنے، اور ناظرین اپنے میزبان کنزہ بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ
जाने के बाद।